بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل کہانی بائیس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے انتہائی سچی اور دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ تو چلیے آج کی زبردست کہانی شروع کرتے ہیں۔ اصول پسند۔ بلقیس ریاض نیو پارک کے ساحل سمندر پر فیری کشتی کھڑی تھی جو لوگوں کو بٹھا کر اسٹیچو آف لبرٹی تک پہنچاتی، مگر فیری میں سوار ہونے کے لیے پہلے ٹکٹ لینی پڑتی تھی۔ ویکینڈ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم تھا۔ فیری کھچا کھچ بھری تھی۔ قطار میں کھڑے لوگ دوسری تیسری فیری کا انتظار کر رہے تھے۔ کڑی دھوپ میں ہاتھوں میں کوک، برگر، جوس اور مووی کیمرے پکڑے ہوئے تھے۔ اس ہجوم میں صرف جوان اور بچے ہی نہیں تھے بلکہ بوڑھے حضرات بھی نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ قطار میں کھڑے لوگ کا جی بہلانے کے لیے ایک سیاہ فام شخص اپنے کرتب دکھا رہا تھا۔ میوزک بج رہا تھا اور کرتب دکھاتے دکھاتے لوگوں سے روپے بھی بٹور رہا تھا، مگر کسی کو مجبور نہیں کر رہا تھا کہ کوئی اسے روپے دے۔ ساحل سمندر پر جہاز، کشتیاں اور فیری کھڑی تھیں۔ دور سے اسٹیچو آف لبرٹی اور سمندر کے دوسرے کنارے پر عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ مین ہٹن نیو پارک ڈاؤن ٹاؤن کی عمارتیں تھیں۔ لوگوں کی قطار کے سامنے ریڑھیوں پر اسٹیچو آف لبرٹی اور امریکہ کے مختلف مقامات کی تصویریں بک رہی تھیں۔ قریب ہی بینچ بچھے تھے جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے اس انتظار میں تھے کہ اس لمبی قطار میں کو ٹکٹیں مل جائیں تو وہ بھی فیری کی ٹکٹ لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہو سکیں۔ اس قدر دھوپ تھی مگر ساتھ ساتھ سمندر کی وجہ سے ہوا چل رہی تھی۔ ہمارے لیے تو موسم اتنا شدید نہیں تھا مگر امریکی لوگوں کا برا حال تھا۔ منہ ان کے سرخ تھے۔ مرد اور عورتوں نے بنیان اور نکریں پہن رکھی تھیں۔ ایسا موسم تھا جیسا کہ اپریل میں ہمارے ملک میں ہوتا ہے، مگر ان سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر پاکستان میں جون جولائی میں کسی سیرگاہ میں دوپہر کے وقت چلے جائیں تو ان کا کیا حال ہوگا۔ لوگوں کے ہجوم سے ہٹ کر ایک بینچ پر بیٹھی تھی کہ میری نگاہ دوسری جانب اٹھ گئی۔ ایک بوڑھا شخص صاف ستھری پینٹ، قمیص اور ٹائی باندھے میوزک کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ اتنا ضعیف تھا کہ وہ بمشکل اپنے پاؤں میوزک کے ساتھ اٹھانا تھا۔ قریب جا کر پتہ چلا کہ وہ بھکاری ہے۔ ایک ڈبہ اس کی میز پر رکھا تھا۔ لوگ اسٹیچو آف لبرٹی کی ٹکٹ کے لیے جب وہاں سے گزرتے تو کچھ ڈالر اس کے ڈبے میں ڈال جاتے۔ بھیک مانگنے کے لیے وہ انتھک محنت کر رہا تھا۔ اتنا مہذب بھکاری جو کسی سے سوال نہیں کر رہا تھا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو۔ لوگوں کی مرضی پر چھوڑا ہوا تھا، چاہے تو کچھ خیرات کر جائیں۔ مجھے رہ رہ کر سوال ستا رہا تھا کہ اگر لوگ بھیک بھی مانگتے ہیں تو اس کے لیے انہیں محنت کرنی پڑتی ہے، وہ بھی لاچاری کے سبب۔ وہ بھیک مانگتے ہیں اور ایک ہمارا ملک ہے کہ اچھے خاصے ہٹے گٹے لوگ محنت مزدوری کرنے کی بجائے بھیک مانگتے ہیں، اور جوان عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی گود میں اٹھائے صدا لگاتی ہیں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تمہارا بیٹا سلامت رہے، بی بی تو حج کرنے چلی جائے، تیرا شوہر جیتا رہے۔ اگر اتنی دعائیں سننے کے بعد بھی کچھ نہ دیں تو وہ بد دعاؤں پر اتر آتی ہیں، جو منہ میں آتا ہے بکے جاتی ہیں۔ بد دعاؤں کے خوف سے لوگ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ اگر کہیں کہ بی بی کام کرو گی تو 100 بہانے بنائیں گی، اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ کام کیسے کر سکتی ہوں، میرا شوہر اندھا ہے، اس کو کھانا کون بنا کر دے گا۔ یہ سن کر انہیں مزید کچھ کہنے وہ سننے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ خیر بات ہو رہی تھی کہ ساحل سمندر پر اگر کہیں کہ بی بی کام کرو گی تو 100 بہانے بنائیں گی، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کے ساتھ کام کیسے کر سکتی ہوں، میرا شوہر اندھا ہے، اس کو کھانا کون بنا کر دے گا۔ یہ سن کر انہیں مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ خیر بات ہو رہی تھی ساحل سمندر پر کھڑی فیری کی اور اس پر سوار ہونے والے لوگوں کی۔ وہ نہ جانے کتنے گھنٹے سے قطار میں لگے ہوئے تھے۔
ان میں جینے کی امنگ تھی، وہ ہر لمحے کو مقید کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ صرف آج کا سوچتے ہیں، یہ نہیں کہ برسوں کے بعد کیا ہوگا۔ مستقبل سے بے نیاز زندگی گزارتے ہیں۔ میں یہی سوچتے ہوئے وہاں سے چلی آئی کہ جو اچھے اصول انہوں نے زندگی میں اپنا لیے ہیں، ہمیں بھی وہ سیکھ کر اختیار کر لینے چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ بھی بہتری اور ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ تو آج کی کہانی یہی ختم کرتے ہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔